اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 کے صفحہ نمبر 2 کے اشارہ A کی آج ہم انشاءاللہ کلاس پڑھیں گے۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پچھلا ریوائز کر لیں کہ یہ پہلے 5 صفحے ہیں۔ اس کورس 2 میں پہلے 5 صفحات کو پڑھنا ہے۔ ان 5 صفحات کے مرکزی مضامین کیا ہیں؟ ہدایت اور حضرت آدم علیہ السلام، جبکہ اس کے ذیلی مضمون کیا ہے؟ متقین، کافرین، منافقین اور دعوت قرآن، جبکہ آخر پہ ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے انسان کی حیثیت سے ہدایت۔ یہ ہے ہمارے دائیں ہاتھ کے 5 انگلیوں پر 5 صفحات کی تقسیم، جس میں ہم PPI کے ذریعے اشارے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ، تیسرا صفحہ اور پھر اسی طرح چوتھا اور 5واں۔ تو پہلے صفحے کے کیا اشارات ہیں؟ کون بتائے گا؟ کوئی بول دے۔ جی سسٹر بریرہ عمران آپ بتائیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ہمارا یہی مختصر والے میں ہے، سسٹر صباح نے ہاتھ شاید کھڑا جی کیا تھا۔ جی سسٹر صباح، جی آپ میڈم، یہ جی مختصر احسان، اشارے بولے۔ جی جی تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ جی گڈ، ٹھیک ہے۔ مصحف کے اوپر صفحے کو دیکھیں آپ تو پھر یہ اشارے جو ہیں اس طرح سے بنتے ہیں: کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ یہ کون سا صفحہ ہے؟ یہ دوسرا صفحہ ہے جو آج سے ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا اشارہ کیا ہے؟ کافرین کو ہدایت نہیں۔ اس کو اگر ہم اس طرح سے لے کے چلیں تو یہ کیا ہے؟ یہ والا تو ہم نے پڑھ لیا نا۔ یہ ہے کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ جبکہ اس کے مختصر اشارے کیا ہیں؟ کافرین، منافقین، فسادی اور دو رخے۔ فسادی اور چوتھا ہے دو رخے۔ سوری۔ آپ اگر ایک لونگ منہ میں ڈال لیں، لونگ منہ میں ڈال لیں تو آپ کو کھانسی نہیں آئے گی۔ چلیں جی، بہت شکریہ، میں کچھ کرتی ہوں۔ اچھا، یہ جب میں نے کلاس پڑھانی ہوتی ہے نا تو تبھی شروع ہو جاتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہو رہی ہوتی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافرین کو ہدایت نہیں، آج ہم نے انشاءاللہ یہ والا اشارہ پڑھنا ہے۔ اس کا پچھلی آیات سے کیا تعلق بنتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو پیچھے پڑھا کہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ پھر یہ بات آئی کہ متقین ہوتے کون ہیں؟ تو ہم نے متقین کی صفات پڑھی کہ متقین میں یہ 5 صفات ہوتی ہیں۔ اب اس سے آگے اس آیت میں بات چلے گی کہ ان کے لیے تو یہ ہدایت ہے، لیکن آگے کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ لوگ ہیں کہ کافرین کو ہدایت نہیں ہے۔ دنیا میں ان کے لیے سزا ہے ہدایت قبول نہ کرنے کی کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہوگی اور آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، جبکہ آخرت میں ان کی سزا کیا ہے؟ کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو سلائیڈ سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ یہ کہ واقعی آپ
قرآن کے تقریباً 50% الفاظ کو قرآن کورس 1 میں ہی الحمدللہ سیکھ چکے ہیں. یہ لائن کے شروع میں جو 2 اور 1 لکھا ہوا ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ الفاظ نئے ہیں، باقی الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں. اب ہم باقاعدہ وہ آیت کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں. ہر سطر میں تقریباً ہمیں 3 نئے لفظ ملیں گے سیکھنے کے لیے، اور ان نئے الفاظ کو بھی سیکھنے کے لیے ہم اس طرح سے آسانی پیدا کریں گے کہ ہم انہیں فکروں کی شکل میں یاد کریں گے، جو کہ ہلکے سے کلر کیے ہوئے ہیں. تو پہلے تلاوت کر دیں اس آیت کی. کون کرے گا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6. کوئی ویسے ہی دیکھ کے پڑھ دے. سسٹر قرۃ العین ہے کلاس میں؟ سسٹر بریرہ بڑی پیاری کرتی ہیں تلاوت. بریرہ. جی سسٹر بریرہ آپ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی بریرہ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے. بریرہ جی ان الذين كفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم چاہے آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. جزاک اللہ خیرہ. ان الذین کفروا بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم چاہے آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. آیات یہ ہیں، ان کا ترجمہ اس طرح سے تھا. اور اب اس کا لفظی ترجمہ ورڈ بائی ورڈ کیا بنتا ہے؟ انا کا مطلب تو اب آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو گیا. انا کا مطلب بتا دیا کریں خود ہی. بے شک. بے شک. بے شک. بے شک. اچھا الذین کفروا، الذین وہ لوگ جو یا وہ جنہوں نے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو ہنٹ کہاں سے ملے گا؟ QC 1 میں ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا، یاد آ رہا ہے کسی کو؟ پہلی کلاسز میں الذین. جی الذی سے وہ نکلیے. لوگ، الذی الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا صراط الذین، ٹھیک ہے، راستہ ان کا، ٹھیک ہے، راستہ ان کا جن پہ آگے وہ اگلی بات تھی. تو یہ اسی طرح ہے، بے شک وہ جنہوں نے یا وہ لوگ جنہوں نے کافرو، اس کی اب ہم ڈیٹیل دیکھیں گے تھوڑی دیر میں. یہ ہے کافرو ماضی میں زیادہ لوگوں کی طرف، بے شک جنہوں نے کفر کیا. سواء علیہم، سواء برابر ہے، علیہم، علیہم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سواء برابر ہے علیہم ان پر، ٹھیک ہے. سواء برابر ہے، سواء برابر ہے. اس کے کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ آنظر تم 3 ٹھیک ہے تین ٹکڑے. جی ٹھیک ہے، اندر 3 ہی ٹکڑے بنتے ہیں. آ کا مطلب چاہے، یا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا خواہ یہ کریں یا نہ کریں، تو اس کا مطلب خواہ بھی ہے. انذرتا آپ نے ڈرایا، انذرتا آپ نے ڈرایا، ہم ان کو، ہم ان کو، ٹھیک ہے. یہ 3 ٹکڑے ہو گئے. انذرتا ہم، آ کا مطلب ہے چاہے، انذرتا آپ نے ڈرایا، ہم ان کو، انہیں، چاہے آپ نے انہیں ڈرایا. اس کا ترجمہ ہم اپنی اردو کی وہ روانی کے لیے یہ بھی کر سکتے کہ چاہے آپ ڈرائیں انہیں. لم تنذرہم، ام ایک، لم دوسرا، اور تنذرہم آپ ڈرائیں ان کو. ام کا مطلب یا، ٹھیک ہے. ام کا مطلب اب یاد رکھیے گا، یہ نیا لفظ آیا ہے آپ کے لیے. ام یا لم نہ، تنذر آپ ڈرائیں ہم ان کو، ٹھیک ہے. تنذر آپ ڈرائیں. یہ نظر، نذیر،
انذار، اس طرح کے لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں نا، یہ وہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، یا انبیاء کے بارے میں، کہ وہ نذیر اور بشیر ہوتے ہیں. نذیر یعنی متنبع کرنے والے، ڈرانے والے، بشیر خوشخبری دینے والے. تو یہ اسی سے ہے. ام لم تنذرہم، یا نہ آپ ڈرائیں ان کو. لا یؤمنون، لا نہیں، یؤمنون، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب اس کی شرح کیا بنتی ہے؟ کافر جو ہے نا، انکار کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے حق پیش کیا گیا، پھر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا. وجہ کیا تھی؟ یا تو تکبر کر رہے تھے، یا اس کے بارے میں شک کر رہے تھے. تو اس لیے وہ کافر کہلائے. اور انہوں نے چونکہ انکار کر ہی دیا ہے اور وہ اس پہ برابر قائم ہے، تو اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب وہ جو ہے نا ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ ان کے لیے کوئی بھی اسٹریٹجی اپنا لیں، کسی بھی طریقے سے انہیں دعوت دے دیں. تو یہاں سے تو ویسے بھی پتہ چلتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. کون ڈرائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دین کی دعوت دینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، اور انہوں نے بہترین کوشش کی ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بہترین دائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے. اس کے باوجود یہ ان کی بد نصیبی ہے کہ انہوں نے اپنے درمیان میں ایسے شخص کو موجود بھی پایا، اس کو دیکھا بھی، اس کو سنا بھی، دل نے گواہی بھی دی کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے. اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تو جب اتنی بدبختی ہو کسی کی، اتنی بد نصیبی ہو، تو پھر ظاہر ہے اس پر ڈرانے یا نہ ڈرانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ایک ہی بات ہے اس کے لیے. تو الحمدللہ یہ آیت ہم نے اس طرح سے سیکھ لی. اگلی آیت ہے، اب کوئی اور تلاوت کرے. بسم اللہ، میں کروں؟ جی سسٹر صبا آپ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، غشاوتوں، پردہ ہے، ولہم، ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب. جی بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم اللہ علی قلوبہم، ختم مہر لگا دی، ٹھیک ہے، سٹیمپ کر دیا. اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، ختمہ. ابھی اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ یہ کیسے پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے ختمہ بنتا ہے. تو ختمہ مہر لگا دی، اللہ، اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. کن کے دلوں پر؟ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ مہر کن کے اوپر لگ گئی؟ کن کے دلوں پہ مہر لگائی گئی؟ کافروں کے دلوں پہ. جی کافروں کے دلوں پہ. کافروں کے دلوں پہ. جی جی کافروں کے دل پہ مہر لگ گئی. کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دی اللہ نے، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں ان پر. کے ٹھیک ہے، کانوں وعلی اور پر، سمع سننا ہوتا ہے نا، سمع کانوں پہ سننا، سننا. تو یعنی ان کے سننے پر. اب ہم سننے کا کام کیسے لیتے؟ کانوں سے، اس لیے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کان سے کانوں لے پر. کر. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوۃ، یہ ایک فقرہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وعلی، اور پر، ابصاری، ان کے دیکھنے پر، دیکھنے کی چیز پر. تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ آنکھیں ہوتی ہیں. اس لیے، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ، یہ واحد ہے، مؤنث ہے، پردہ. اس کا مطلب ہوتا ہے، غشاوہ کا کیا مطلب ہے؟ پردہ. غشاوۃ، پردہ. اب ظاہر ہے وہ جب دیکھ نہیں سکتے تو اس کا مطلب کیا؟ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے نا. اسی لیے ہم اردو میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آنکھوں پہ پردہ آیا ہوا ہے. تو اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ،
اور لا لیے ہم ان کے، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم بڑا۔ تو مومنوں کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، کافروں کے دلوں پر مہر ہوتی ہے، منافقوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مومنوں کا تو ہم پڑھ آئے نا پیچھے حال، وہ متقی ہوتے ہیں تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، تیسرے ابھی آئیں گے کل کی کلاس میں انشاءاللہ۔ پہلی قسم ہے مومن، مومنوں کے دلوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ ہیں کافر، انکار کرنے والے۔ تو یہ کافر جو ہیں یہ کون ہے؟ مطلب ان کا کیا کیس ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر ہوتی ہے، اور جو منافقین ہم کل پڑھیں گے ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے۔ کافروں کے لیے صرف یہ بات نہیں ہے کہ آخرت میں ہی عذاب ہے، یہ ان کے لیے عذاب کی ایک شکل ہے، کافروں کے لیے دنیا میں سزا کی ایک شکل ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہوتی ہے اور آنکھوں پر پردہ ہوتا ہے۔ اب اس سزا کے نتیجے میں نہ تو وہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ان کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہو سکتا ہے۔ دل مرکز ہوتا ہے نا، اور اگر اسی کو بالکل بند کر دیا جائے تو پھر کوئی سمجھ کی چیز نہ اندر آ سکے گی نہ باہر جا سکے گی۔ اگر دل پہ مہر لگا دی جائے تو کوئی نشانی یا نصیحت انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یہ بات آپ نے ذہن میں ضرور رکھنی ہے کہ یہ ایک دم سے مہر نہیں لگی، پردہ ایک دم سے نہیں ڈالا گیا۔ انہوں نے عمر کا ایک طویل حصہ دیکھ کر، سن کر، سوچ کر، اس نبی کو سمجھ کر، اس کو حق جان کر، بار بار دعوت کے باوجود اس کا بار بار انکار کیا ہے، پھر ان کے اوپر یہ مہر لگی ہے۔ اور پھر کیونکہ وہ رہتی اب باقی کی زندگی میں ان کی یہی کیفیت رہے گی کہ دل، دماغ، آنکھیں سب بند رہے گا۔ ورم عذاب عظیم، اور کافروں کے لیے آخرت میں سزا ہوگی۔ کیا کون سی؟ بڑا عذاب۔ ایک تو عذاب ہوتا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے نا۔ تو یہی بات بہت ڈرانے والی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہے، اور کجا وہ اس کے لیے خود اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ بڑا ہے، عظیم ہے۔ تو وہ تو کیسا سخت عذاب ہوگا جسے خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یہ بات برابر ہے کہ آپ انہیں اب انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ نے چونکہ دلوں پر مہر، کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ڈالا ہے، اس لیے ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ سبق کیا ملتا ہے ہمیں اس سے؟ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، اس لیے پہلے ہی ایک دم سے انکار نہیں کر دینا چاہیے، سوچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے۔ اور جن کو ہدایت نہیں ملتی تو پھر دنیا میں ان کی سزا یہ ہوتی ہے، یعنی جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے نا، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ان کے لیے پھر دنیا میں سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی انہیں بڑا عذاب دیکھنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے، یہ دعا یہاں پہ کیوں بتائی گئی ہے؟ ایکچولی ان آیات کی روشنی میں پہلے آپ نے تصور کرنا ہے اس ساری سچویشن کو، اس وقت کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان لوگوں میں موجود تھے اور ان کو دعوت دے رہے تھے۔ پھر اس چیز کو آپ فیل کریں، پھر دل سے دعا نکلے گی، وہ دل سے جو دعا نکلتی ہے اسے کریں۔ اور بہت اچھا ہوگا کہ اگر ہم مسنون دعائیں کریں، جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر و فاقہ سے، اور قبر کے عذاب سے۔ بڑی اچھی دعا ہے، اسے یاد کر لیں اور پڑھتے رہا کریں۔ اس کے بعد احتساب اور پلان تو آپ اپنے لیے کوئی نہ کوئی نکال ہی سکتے ہیں خود بھی۔ جی پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ میں سچ سنوں گا، چاہے وہ مجھے تکلیف دے، ٹھیک ہے، وہ میرے معاون کی طرف سے، یعنی میری مددگار کی طرف سے ہو یا کسی بھی مانگنے والے کی طرف سے۔ اس سچ کو، جو بھی بات آپ کو بتائی جائے نا، اس کو ایک دفعہ غور ضرور کریں، اس کو ایک دم سے ریجیکٹ نہیں کریں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سچ سنا، انہیں پتا تھا یہ سچے نبی، لیکن انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا تھا؟ اس لیے کہ ان کی وہ صدیوں سے نسل در نسل بتوں سے، شرک سے وہ جو محبت تھی، وہ جو تعلق تھا، وہ ان کے لیے اپنی ایک روایت، اپنی ایک عادت، اور ان کے لیے انا کا بھی ایک مسئلہ بنا ہوا تھا. وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. پتہ ان کو تھا کہ یہ نبی سچا ہے، سچ کہہ رہے. تو اس لیے تکلیف، یعنی سچ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے لیے ہمیشہ بہت میٹھا اور بہت اچھا نہیں ہوتا دکھنے میں، وہ بہت کڑوا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے لیے تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حق ہے، اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. تو اپنے لیے پلان کچھ اس طرح کا بنا لیں کہ سچ چاہے مجھے کتنا بھی برا لگے، میں نے اس کو اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے. ان آیات میں اسماء اور افعال کون کون سے ہیں؟ اسماء ویسے اور بھی ہوں گے، لیکن ہم مخصوص زیادہ تر وہی والے اسماء بتاتے ہیں جو قرآن میں بار بار استعمال ہوتے ہیں یا بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یا آپ نے پہلے وہ نہیں سیکھے ہوئے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قلوب، قلب، قلوب، اوپر لفظ استعمال ہو نا قلوب، یعنی یہ جمع ہے. اس کی واحد کیا ہے؟ قلب. قلب کیا ہوتا ہے؟ دل. قلب واحد، قلوب اس کی جمع. اور اسی طرح ابصار، یہ دیکھیں ابصار یہ جمع ہے، اور اس کی واحد ہے بصر. بصر، ابصار، آنکھ اور آنکھیں. اس کے بعد ہے افعال. 3 حرفی صحت مند افعال کون سے ہیں؟ 3 حرفی صحت مند افعال وہی والے ہیں نا جو آپ نے QC 1 میں پڑھے تھے، فتح، نصر، ضرب، سامیہ کے پیٹرن پہ. تو اس آیت میں یہ ایک بڑا بولنے میں انٹرسٹنگ بھی لگے گا آپ کو، یہ قرآن میں 461 دفعہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. نصرہ کے پیٹرن پہ ہے کفرہ، اور اس کے روٹ ورڈز کیا ہے؟ کا، فا، را. شارٹ آپ کو میں ابھی بتا دیتی ہوں، لیکن ان کے پورے ٹیبلز کی آپ پریکٹس کیا کریں کلاس کے بعد، جب آپ ہوم ورک کرتے ہیں یا ورک بک کا کام کرتے ہیں تو اس وقت آپ پریکٹس کیا کریں. کیا ہے جی؟ کفرہ، اس نے کفر کیا. کفرہ، یکفر، اکفر. تھا نا نصر، ینصر، انصر، اسی طرح ہے کفرہ، یکفر، اکفر. کافر، مکفور، کفر. ٹھیک ہے، کافرہ اس نے کفر کیا، یکفر وہ کفر کرتا ہے یا کرے گا، اکفر کفر کر یا انکار کر، کافر انکار کرنے والا، مکفور جس کا انکار کیا گیا، کفر انکار کرنا. اور اس کے بعد اگلا فعل ہے خاتمہ. خاتمہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. خاتم النبیین ہم پڑھتے رہے ہیں نا، ختم المرسلین اور رحیق المختوم، اس طرح کے الفاظ کامن ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا. ختمہ اس نے مہر لگائی، ٹھیک ہے، اس نے سیل کر دیا، اس نے بند کر دیا. ختمہ ضربہ کے پیٹرن پہ ہے، اور اس کے روٹ ورڈز ہے خا، تا، میم. ختمہ اس نے مہر لگائی. یختم وہ مہر لگاتا ہے یا لگائے گا. اختم، ضربہ یضرب، اضرب تھا نا تو اختم بن گیا. اختم مہر لگا. خاتم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا. خاتم مہر لگانے والا. مختوم جسے مہر لگائی گئی، اور ختم مہر لگانا. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ بھی ہم نے کر لیا. آپ منتخب ہیں، اس لیے اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما. اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اس کلاس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کلاس میں ہماری سیکھنے میں ہماری مدد کرے. تلاوت کے سے متعلق جو آپ کا ہوم ورک ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم QC 1 میں 5 منٹ تلاوت کا ہوم ورک کیا کرتے تھے. 2 تلاوت کے، یعنی 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے. اب اس ٹائم کو بڑھانا ہے، 10 منٹ کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم باقاعدہ قرآن پڑھنا شروع ہو گئے ہیں نا، تو آپ کوشش کیا کریں کہ سورۃ فاتحہ سے لے کے وہاں تک ضرور تلاوت کر لیں جہاں تک آپ نے کلاس میں پڑھا ہوتا ہے. تو 2 تلاوت کے ہوم ورک ہیں آپ کے. 10 منٹ مصحف سے دیکھ کے تلاوت کرنی ہے، 10 منٹ حافظے سے کرنی ہے. 2 پڑھنے کے ہیں، کتاب سے دیکھ کے پڑھ لیں، یا کوئی اور جیسے ورک بک اگر آپ نے سالو کی ہوئی ہے وہاں سے دیکھ کے پڑھ لیں، سلائڈ سے پڑھ لیں.
کورس کا لفظی ترجمہ، اپنا ایک مصحف رکھیں، جب آپ مصحف پڑھتے ہیں اس میں سے جو آیات پڑھی ہوتی ہیں ان کا ضرور لفظی ترجمہ جو ہے نا ریوائز کرنے کی کوشش کریں. جی آپ کے کوسچنز ہم ابھی لیتے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. پھر اس کے علاوہ کیا ہے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں. آپ تو ویسے بھی کلاس میں کم لوگ ہیں، 2 3 مل کے کوئی اپنا گروپ یا پیئر بنا لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں اپنا کام، ہوم ورک، اپنی لرننگ، اور ڈسکس کیا کریں. پھر نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، یہ بھی ایک ہوم ورک ہے، اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس میں 2 اہم باتیں ہیں کہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے اور تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. تلاوت کریں گے، ساتھ ساتھ پڑھیں گے نا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کلاس میں کیا سیکھا ہے، کتنا سیکھا ہے. تو ترجمے پہ اسی طرح غور ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے، پڑھنے سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی یہ 1 2 3 کنہوں نے لکھا ہوا ہے، ان کا کوئی کوشچن تھا؟ آپ کوشچن کر لیں، پھر 1 منٹ کی بریک کے بعد ہم نیکسٹ سیگمنٹ شروع کریں گے گرامر کا. ہینڈ ریز تھا یہ، جنہوں نے اپنے آپ کا نام تو نہیں یہاں پہ آ رہا، 1 2 3 لکھا ہوا ہے. سسٹر، بردر، آپ نے اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ لیں. یہ اچھی بات ہوتی ہے نا، آپ اپنے نام سے لاگ ان کریں تو کم از کم یہ کنفیوژن نہ ہو. مجھے یقین ہے یہ جو بھی ہے انہیں خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ 1 2 3 کے نام سے آن لائن ہے. چلے پھر ہم 1 منٹ کے بعد گرامر پارٹ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اتنی دیر آپ تھوڑی دیر پانی پی لیں، چائے تو نہیں پی جا سکتی 1 منٹ میں. تھوڑا سا اٹھ کے پھر بیٹھ جائیں، فریش ہو جائیں ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 گرامر کے صفحہ 2 اشارہ اے میں ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے کھانا کا کمزور فعل. کھانا بھی دیکھیں 1358 لکھا ہوا ہے نا، تو یہ قرآن میں کافی دفعہ استعمال ہوا ہے. یہ تو آپ روز ریویژن کی کلاس میں بھی اب انشاءاللہ ریوائز کیا کریں گے. کمزور حروف کون سے ہیں، واو یا الف. اور کمزور فعل کون سا ہوتا ہے، وہ فعل جس میں کوئی بھی کمزور حرف آ جائے تو پھر وہ کمزور فعل ہوتا ہے. اور وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں، مثلا وہبا، وعدہ، قالا. کمزور افعال کے سلسلے میں 3 باتیں یاد رکھنے والی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کمزور فعل ان چاروں میں سے کسی ایک بنیادی باب پہ یا پیٹرن پہ ہوتے ہیں.
وہ کیا ہے؟ فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضرب، یضرب، سامیا، یسمع، ان میں سے کسی ایک کے پیٹرن پہ ہوں گے کمزور. اچھا، جب ہم آپ سے کہیں تب آپ اپنے مائک آن کیا کریں، ادروائز میوٹ رکھا کریں. اچھا، دوسری کیا بات ہے؟ کمزور حروف تھک جاتے ہیں، اس لیے غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں یا ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. کمزور حروف کے بارے میں تیسری اہم بات کیا ہے کہ اگر کمزور حرف یعنی الف آ جائے تو یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ بدلی ہوئی حالت ہے، یا تو وہ اصل میں واؤ تھا یا پھر یا تھا، اور وہ الف، وہ واؤ یا پھر یا جو ہے وہ بدل کر الف بن گیا ہے. جیسے کہ واؤ کی مثال میں کالا اور دعا، یہ ایکچولی کاف واؤ لام دال عین واؤ ہے، جو کہ ماضی والے میں کالا اور دعا بن گیا، یعنی واؤ کی جگہ الف نے لے لی. اسی طرح یا کی مثال کے لیے آپ قادا اور زادہ کو لے سکتے ہیں. قادا میں الف اور زادہ میں الف، یہ ایکچولی یا ہے، ٹھیک ہے، یا ہے. تو ماضی میں جب یہ آیا تو پھر یہ قادا اور زادہ بن گیا، یعنی یا چلا گیا اور اس کی جگہ الف نے لے لی. تیسری کیا بات ہے کہ مادہ اصلی حروف جو ہے وہ مادہ اصلی حروف اس کے کوئی اور ہوتے ہیں، یعنی الف نہیں ہوتا ان میں. جیسے قالا سے قول، کاف واؤ لام، تا کے دال عین واؤ، زادہ کے زا یا دال، یہ اس کے مادہ حروف ہیں، اصلی حروف. اور چوتھی بڑی اہم بات، الف کمزور فعل کے شروع میں نہیں آتا، مڈ میں آ سکتا ہے، درمیان میں، آخر پہ آ سکتا ہے، شروع میں الف نہیں آتا کمزور فعل کی، ٹھیک ہے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کی وہ والی سلائیڈ جس میں ہم QC1 اور QC2 کی گرامر کو بالکل شارٹ اس میں دیکھتے ہیں. پہلا شارٹ کیا ہے؟ QC1 کا شارٹ ہے کہ QC1 والے جو گرامر کے الفاظ ہم نے سیکھے تھے وہ کیا تھے؟ صحت مند ثلاثی مجرد یا سہ حرفی افعال. اور وہ کیا تھے؟ اللہ کی کتاب کھولو گے، فتح یفتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ینصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب یضرب اس لیے سن لو، سمع یسمع. یہ تھے صحت مند افعال. اور یہ قرآن میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 9000 دفعہ، یعنی ہر لائن میں تقریباً ایک دفعہ. اسی طرح اب جب ہم QC2 پڑھ رہے ہیں تو QC2 میں کمزور افعال پڑھیں گے. کمزور افعال کو ہم کس طرح سے یاد کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے بھی ایک ہم نے سٹوری یا یہ ایک انٹرسٹنگ سے جملے بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم نے QC2 میں انشاءاللہ سیکھنے ہیں. لیکن لیکن پہ بات ختم ہوئی تھی، ایکچولی ساری انٹریکشن ڈیٹریکٹ ہو جاتی ہے. ابھی کچھ دن نا ہمارے اس زوم والے پروگرام میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوگی. اس کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے خود بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہے، بجائے اس کے کہ ٹیچر کلاس کے دوران آپ کو میوٹ یا ان میوٹ کر رہا ہے یا وہ آپ کی ویڈیو خود سٹاپ کر رہا ہے. آپ خود کیئرفل رہا کریں کہ آپ کی ویڈیو آن نہ ہوا کرے. ہاں جی، ہم یہ دیکھ رہے تھے کمزور افعال، تو ہم نے QC2 میں کمزور افعال پڑھنے ہیں. یہ بھی قرآن میں 9000 دفعہ آئے ہیں، یعنی تقریباً ہر ایک لائن میں ایک دفعہ کمزور فعل آتا ہے. الحمدللہ اس کا بریف ہم نے سیکھ لیا. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کانا کا فعل. کانا کمزور فعل ہے نا؟ کیسے پتا چلا کہ یہ کمزور ہے؟ الف بیچ میں، کیونکہ الف ہے اس میں. جی میم اس میں الف ہے. جی بالکل، اس میں الف ہے. اور یہ وہ کیس ہے کہ جس میں کمزور حرف جو ہے وہ درمیان میں آ رہا ہے، بیچ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. کانا کا مطلب ہے وہ تھا، کانا یہ ماضی کا فعل ہے نا، کانا تھا، وہ تھا. اور اس کی ایک اور بھی خاص بات ہے، ہاں وہ یہ
کہ قالا کے بعد دوسرے نمبر پر یہ وہ فعل ہے جو قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے. کانا یا اس سے ریلیٹڈ جو افعال ہیں نا سیغے، وہ قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں دوسرے نمبر پہ. سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ کون سا ہے؟ ابھی میں نے بولا کالا. ویری گڈ جی. اور کالا جو ہے وہ تقریباً 1600 پلس ٹائمز آیا ہے، جبکہ کانا جو ہے یہ 1300 پلس ٹائمز آیا ہے قرآن میں. یہ ایک مثال بھی لکھی ہوئی ہے، وہ تھا اس کے ترجمے کے لیے، ما کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ. ابراہیم نہ تو یہودی تھا اور نہ ہی نصرانی تھا. کانا کا کو چابی مل گئی ماضی کی ٹیبل کی نا. پہلا حرف تو لفظ تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہوتا ہے، یہ آپ کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. کانا اب یہ چابی ہے، اور اس سے آگے ہم سارے الفاظ جو ہے صیغے وہ بنائیں گے ماضی کی ٹیبل کے. کانا سے کانو، یعنی کانا کے آگے ہم واو الف لگا دیں گے، جمع ہو جائے گی، تو کانا کا مطلب وہ تھا. جبکہ کانو ہوگا تو پھر کیا؟ وہ سب تھے. کنتا، ٹھیک ہے. کانا سے کنتا، جیسے آپ نے کالا سے قلتا کیا تھا، تو کلتا کنتا. کنتا آپ تھے، تھے آپ تھے. کنتو میں تھا. کنتم آپ سب تھے. کننا، اب یہاں پہ ایک تو کن نون آ رہا ہے کانا کا اپنا، جبکہ یہاں پہ ہم سب کے لیے ہم نا بھی لگاتے ہوتے ہیں نا، جیسے کل نا کیا تھا، فعل نا کیا تھا، نصر نا کیا تھا، تو وہ والا نون بھی لگانا ہے. جب دو نون اکٹھے آ جائیں گے نا تو ہم اس کو لکھتے ایک دفعہ ہیں اور اس پہ تشدید آ جاتی ہے، تو یہ بن جائے گا کننا. ٹھیک ہے. کانا کانو، کنتا کنتو، کنتم کننا. اور یہ نیچے ایک پنک والا باکس خالی ہے، شاباش ملے گی اس کو جو بتائے گا کہ یہ کیوں خالی ہے یا یہاں پہ کیا کانت آئے گا. جی یہ کانت ادھر ای میل مونس والا کے کے لیے خالی ہے، اور کانت کانت مونس کے لیے خالی ہے، کے لیے خالی. کانت کے لیے خالی. کانت. جی کیونکہ ٹھیک یہ ہے. پنک کلر ہے، یہ مونس آئے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. ویری گڈ ویری گڈ، سب نے ٹھیک بتایا ہے، جو لکھ رہے ہیں وہ بھی صحیح بتا رہے ہیں. مونس کے لیے یہاں پہ صیغہ آئے گا، اور کسی سسٹر نے بتا بھی دیا ہے کہ وہ ہوگا کانت. تو ویری گڈ. اب آپ خود بھی کچھ ریویو کر کے، تو انالیسس کر کے آپ خود بھی لفظ جو ہے وہ ڈرائیو کر لیتے ہیں کہ جیسے قالت تھا تو پھر اسی پیٹرن پہ کانت، کانت ہو گیا کہ وہ کیا تھا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کانت عورت تھی، وہ عورت عورت تھی، تھی، وہ وہ عورت تھی، عورت تھی. وہ عورت تھی. جی الحمدللہ ماضی کا ہم نے سیکھ لیا. اب اسی طرح ہے پچھلے کورس میں، یہ ایک نئی چیز سکھانے لگی ہوں آپ کو، اٹینٹو ہوئیے گا. ابھی مضارع نہیں سیکھ رہے ہم، ٹیبل بے شک یہ مضارع والا ہے، لیکن ہم پیچھے تو کانا کر رہے تھے، یہ تو یعملو عمل والا آ گیا. تو یہ کیا ہے جی؟ ہم نے یہ سیکھا تھا یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ کرتے ہیں، اعملو میں کرتے ہیں، تعملون آپ سب کرتے ہیں، نعملو ہم سب کرتے ہیں. اب اس کا یہاں پہ کیا جوڑ ہے؟ یہ ہے کانا کے ساتھ یعملو ملائیں، یعنی کانا کا ماضی کا پہلا صیغہ اور ادھر سے یعملو یعنی مضارع کا پہلا صیغہ، ان کو ملائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ کانا یعملو. ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے، وہ کرتا تھا. پھر کانو یعملون، اسی طرح کنتا کو تاملو کے ساتھ ملائیں گے، کنتو کو آملو کے ساتھ ملائیں گے، کنتم تعملون کر دیں گے، اور پھر کننا کے ساتھ ناملو کو ملا دیں گے، تو یہ بنے گا پورا ٹیبل. کانا یعملو، ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ وہ کرتا تھا. کانو یعملون وہ سب کرتے تھے. کنتا تعملو آپ کرتے تھے. کنتو آملو میں کرتا تھا. کنتم تعملون آپ سب کرتے تھے.
کننا نعملو ہم سب کرتے تھے، یعنی یہ ہو گیا ماضی استمراری، ماضی جو جاری رہتا ہے نا، جاری رہنے کی، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، اس کا ڈائلوگ ہے. حل کانا یعملو، کسی سسٹر کو، کسی پارٹیسپینٹ کو سمجھ آ رہی ہے اس کی اردو کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ عمل کرتا تھا، کیا وہ ویری عمل گڈ، کرتا تھا، ویری گڈ، ویری گڈ، ٹھیک ہے. حل کانا یعملو، کیا وہ مرد کرتا تھا، نام کانا یعملو. اب ماضی والے یہ والا جی ہاں وہ دونوں عمل ہے نا، کرتے تھے. واحد اور جمع دونوں کا جواب اسی سے آتا ہوتا ہے، یہاں پہ چینج نہیں آتا نا. تو کانا یعمل ہوا تو اس کا جواب بھی کانا یعملو سے آئے گا. اسی طرح حل کانو یعملون، نام نام کانو کانو یا کیا وہ یہ ہم سب کرتے ہیں. یعملون چیلنج ہے. حل کنتا تعمل، حل کنتا نام نام کنتو کنتو ہے تعملو. اور تعملو کا کیا اور آئے گا جواب؟ عمل عملو ویری عملو گڈ، ویری گڈ، عمل. ماشاء اللہ جی، آپ تو بہت سمجھدار اسٹوڈنٹ ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. حل کنت تعملو، نام کنت اعمل. یہ کیا ہے؟ حل کنتم تعملون، نعم كنتم تعملون. کننا کننا نام نعملو. نعملو کننا نعملو ٹھیک ہے. حل کنتم تعملون، نام کننا نعملو. یہ ہو گیا. الحمدللہ اب ہم نے یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بھی سیکھ لیا. اب ہم اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں. کانا کانو، ٹھیک ہے، یہ سیکھا تھا نا، کانا کانو، کنتا کنتو، کنتم کننا اور کانت. اب ہم اس کا بنائیں گے مضارع. مضارع کے لیے ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی. سامیہ کے پیٹرن پہ تو ہم نے اسے چیک کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ سامیہ میں زیر آتی ہے اور کانا میں ہمیں پتہ زبر آ رہی ہے. کانا میں کوئی لفظ زیر والا ہے ہی نہیں ہے، اس لیے سامیہ کو تو بالکل ہی آؤٹ آف کوسچن ہو گیا. اب ہم فاتحہ یفتح کے پیٹرن پہ کانا کو رکھ کے چیک کریں گے. تو یفتح کی طرح اگر ہم کانا والے کو مضارع میں چینج کرنا چاہیے تو وہ کیا بنتا ہے؟ یکانو نا، ہے نا، یکانو. اور نصرہ ینصرو کے پیٹرن پہ اگر ہم دیکھیں تو کانا یکونو بنتا ہے، جبکہ ضرب یضربو اسٹائل پہ اس کو ہم فٹ کر کے دیکھیں تو وہ بنتا ہے کانا یقینو. اب ان تینوں میں سے نا عربوں کو پتہ کیا اچھا لگا، کیا آسان لگا؟ یکونو، یہ والا، یعنی نصرہ ینصرو والا پیٹرن انہوں نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا. تو یہ بن گیا یکونو. یکونو سے آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ لگ گئی کس خزانے کی چابی؟ مضارع کے خزانے کی. تو اب آپ پورا مضارع بنا لیں گے. یکونو وہ ہوتا ہے، کہتا نا وہ تھا، اب وہ ہوتا ہے. مائک آف کر دیں ابھی. میم آپ سے میں یہ ریوائز میم کرواؤں پلیز گی. ان سے کہیں جی، یہ نا ان سے کہیں کہ نا مائک وہ کر دیں، ڈسٹرب ہو رہی ہے کلاس. جی جی میں کروا رہی ہوں. جب ہم آپ سے کہیں نا تب آن کیا کریں مائکس، ادروائز میوٹ رکھا کریں. اچھا جی. یکونو وہ ہوتا ہے. یکونونا، یکونو تو ویسا ہی رہا اور اس کے ساتھ واو نون ایڈ کر دیا تو اس کی جمع بن گئی. یکونو وہ ہوتا ہے، یکونونا وہ سب ہوتے ہیں. تکونو آپ ہوتے ہیں. اکونو میں ہوتا ہوں. تکونونا آپ سب ہوتے ہیں. نکونو ہم سب ہوتے ہیں. اب یہ جو نیچے والا ہے یہ کون بتائے گا؟ بتا سکتے ہیں؟ ویسے مجھے آپ سے یہ پوچھنا نہیں چاہیے، مجھے خود بتانا چاہیے، لیکن مجھے ٹرسٹ ہے الحمدللہ آپ سب. جو تیسری پلیس پر ہو. میم ہاں تکونو آئے گا اس میں. ایگزیکٹلی وہی والا فارمولا کہ جو مضارع میں تھرڈ ون ہے نا وہی مؤنث کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. جی سسٹر زینب نے بالکل ٹھیک کہا، تکونو آ جائے گا. الحمدللہ آپ نے مضارع بھی سیکھ لیا. اب ہے امر بنانا ہے. کانا کی چابی مل گئی، پورا ماضی بن گیا. یکونو کی چابی ملی تو مضارع بن گیا. اب ہم نے چابی ڈھونڈنی ہے امر کے لیے، اور امر کے لیے ہم نے یہ بات سیکھی ہوئی ہے کہ وہی وہ جو تیسرے نمبر والا صیغہ ہے نا وہ ہمیں کام آتا ہوتا ہے. ہم پہلے اس صیغے کو اٹھاتے ہیں تکونو، پھر اس پہ کیا ورکنگ کرتے ہیں؟
پہلا حرف ختم کر دیتے ہیں، یعنی پہلا حرف کیا ہے؟ تا. تا کو ہم کاٹ دیں گے، تا کو ہٹا دیں گے. آخری حرف کا ہم نے یہ سیکھا تھا امر بنانے کے لیے کہ اس کو ساکن کر دیا جائے گا، یعنی وہ کیا ہے؟ نون پیش نو ہے، تو نو کو ہم ساکن کریں گے. پیچھے کیا رہ گیا؟ کو. کون. کون میں واؤ کمزور ہے، ہم اسے کہیں گے تو وہ چلا جائے گا، وہ حکم سنتے ہی غائب ہو جاتا ہے. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ کن. آ رہی ہے صدائے سے، وہ کیا کائنات سے صدائے کن فیکون بھی ہے نا. تو وہ جو بچپن سے سنتے ہیں نا، کن، اللہ کے کن کی دیر ہے، کن فیکون ہو جاؤ، تو وہ یہ والا لفظ ہوتا ہے، کن ہو جا، کن ہو جا، ہو. ٹھیک ہے، یہ حکم ہے، کن ہو جا، کونو ہو جاؤ. سمپلی کن کے ساتھ ہم واو الف لگائیں گے تو اس کی جمع بن جائے گی. تو اس طرح کن بنا اور پھر کونو بنا. کن ہو جا، کونو ہو جاؤ. لا تکن، یہ جو تکن ہے یہ ہم تیسرے صیغے سے ہی اٹھایا کرتے ہیں، کمزور حرف کو ختم کر دیتے ہیں. کن سے تکن بن گیا. آپ کے لیے حکم دیا جا رہا ہے نا، تو کن پکڑا، اس کے ساتھ تا لگا دیا کیونکہ یہ آپ کی بات ہو رہی ہے کہ مت ہو. ٹھیک ہے، مت ہو. لا تکن، مت ہو. لا تکونو، مت ہو جاؤ. تو مت ہو، تم مت ہو جاؤ. لا تکن، لا تکونو. اب یہ اس کا ڈائلوگ ہے. میں اگر آپ سے کہوں کن، تو آپ جواب کیسے دیں گے؟ اردو میں بتا دیں اگر عربی میں مشکل لگ رہا ہے. جی اکونو. ویری گڈ. ٹھیک ہے، اس لیے کہ امر کا جواب مضارع سے آتا ہوتا ہے. امر کا جواب مضارع سے آتا ہے. کن اکونو، کن اکونو. اور کونو جمع ہے نا، زیادہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے. تو ذرا سوچیں مضارع میں اس کے لحاظ سے کون سا والا صیغہ تھا جس کا جواب دیا جاتا ہے؟ سامنے والوں کو کہا جا رہا ہے ہو جاؤ، تو مضارع میں کون سا جی صیغہ تھا؟ جی نکونو. ویری گڈ. کونو، کونو نکونو. نکونو. کن اکونو، کونو نکونو. اور اسی طرح پھر امر کا ڈائلاگ ہے. امر کا ڈائلاگ کیا ہے؟ لا تکن، مت ہو. تو جواب میں چونکہ وہ سامنے ہے تو وہ کہے گا لا، لا تکن. آپ لوگ اپنی ویڈیوز کا خیال رکھا کریں، آپ کی ویڈیو نہ آن ہونے پائے. لا تکن مت ہو، لا اکونو مت ہو، میں نہیں ہوتا یا میں نہیں ہوں گا. لا تکونو، یہ جمع کو کہا جا رہا ہے. لا تکونو، تو پھر وہی سمپلی جو پیچھے تھا لا نکونو، لا نکونو. نکونو. لا لگ گیا اور مضارع والا جمع کا صیغہ سامنے والا آ گیا، نکونو. الحمدللہ اب آپ نے اس کا ڈائلاگ بھی سیکھ لیا. اب آخری چیز ہے، مضارع سیکھا، ماضی سیکھا، مضارع سیکھا اور امرو نہیں سیکھ لیا. اب آپ نے سیکھنا ہے اس کے افعال کے نام، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول اور اس کا مصدر سیکھنا ہے. یہاں پہ آپ کو یہ جو کہ کمزور ہے نا کانا، تو اس میں جی یہ اسی لیے میں آپ سب سے کہہ رہی تھی جو فرسٹ ٹائم میں جوائن کر رہا ہوتا ہے اس کی ویڈیو آٹومیٹیکلی آن ہوتی ہے. اس کے ہوسٹ رائٹس میں کوئی ایشو ہے تو بہرحال کوشش تو کریں گے کل تک وہ ریزالو ہو جائے. تو آپ نے خود خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کی میٹنگ ختم ہو کے ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ آپ جوائن کرتے ہیں یا فرسٹ ٹائم میں جب جوائن کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ خود ہی اس کو بند کر دیا کریں. اچھا جی، یہ کیا ہے؟ کائن. کائن کانا تھا نا، تو کانا کا اسم فاعل بنانے کے لیے حمزہ جو ہے وہ کوآپریٹ کرے گا کمزور حروف کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ آئے گا اور سپورٹ دے گا الف کو جو کاف کے ساتھ ہے. حمزہ لگ گیا تو یہ بن جائے گا کائن، ہونے والا.
काइल की तरह। काइल, काइल का मतलब याद आया किसी को? पिछली क्लास में हमने काइलुन पढ़ा था, वो क्या था? काला के टेबल में काइलुन, उसका मतलब क्या था? कहने वाला। हाँ जी, इतने शक में क्यों कह रहे हैं? ये तो हम पढ़ चुके हैं। काइलुन कहने वाला, मकूलुन जिसे कहा गया। जी ज़ैनब ठीक कह रही हैं। और कौलुन कहना, तो उसी तरह है काइनुन। देखिए जैसे काइलुन था उसी तरह काइनुन बन गया, होने वाला। और ये आगे है डैश, इसका इसम मफूल नहीं होता। या फिर जहां भी आप डैश देखेंगे थ्रू आउट द कोर्स, आपने ये बात समझनी है, या तो इसका मफूल जो है वो अरबी में यूज ही नहीं होता, या फिर आपने दूसरी बात ये समझनी है कि ये वर्ड कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए हम उसको डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको आपने याद करते हुए भी ऐसे ही कहना है, काइनुन डैश कौनुन। ठीक है, मस्तर क्या बना? कौनुन, काफ वाव नून से, कौनुन होना। ठीक है, अब ये है जी काफ वाव नून, इसके रूट वर्ड्स क्या थे? काफ वाव नून, और वो अब आपको इसके मस्तर में नजर आ रहे हैं, कौनुन होना। अब ये पूरा टेबल है जिसमें हमने क्या ऐड किया है, नीचे देखें ब्लू एरो के नीचे, कानत और तकूनु। कानत और तकूनु यानी वो औरत, सॉरी वो औरत थी, कानत वो औरत थी, तकूनु वो औरत होती है। तो ये टेबल पूरा मुकम्मल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस टेबल को जल्दी जल्दी से आप लोग दोहराएं। पूरा टेबल कौन दोहराएगा सबसे पहले? रेज हैंड सिस्टर्स। मैं दोहराऊं। कोई नया बंदा भी आए? सिस्टर सबा तो माशाल्लाह हमारी बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट है, सिस्टर बरीरा भी बड़ी एक्टिव मैं पार्टिसिपेंट है। दोहराऊं। ये मैं का नाम क्या है? अच्छा, सिस्टर इमराना है, ठीक है। इमरान। चले इमराना, आज आपने नहीं जी बोला तो आप करवाएं सारा एक दफा। ठीक है जी। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुन तुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी। मुजारे भी करवाऊं। जी जी करवाइए। यकूनु वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनु आप होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनु हम सब होते हैं, और तकूनु वो औरत होती है। पहले अमर है कुन तू हो जा, कूनू तुम सब हो जाओ, ला तकुन तू मत हो, ला तकूनु तुम सब मत हो जाओ। और इसका इसमें फाइल है काइन होने वाला, और इसका मफूल नहीं है, और इसका मजदर है कौनुन होना। जी वेरी गुड, ठीक है। अनदर पर्सन, दूसरी दफा भी कोई करवा ले जल्दी से, टाइम कम है। सबा, सबा आप करवाएं। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकून काना, काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो खातून थी, यकुन यकूनून यकूनु वो होता है, यकूनून वो यकूनून वो सब होते हैं, तकूनू आप होते हैं, अकूनू मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनू हम सब होते हैं, तकूनू वो खातून होती हैं। कुन हो जा, कूनू तुम सब हो जाओ, ला तकुन मत हो जाओ, ला तकूनू तुम सब मत हो जाओ, काइनुन होने वाला, इसमें इसका मफूल नहीं है, और कौनुन होना। ठीक है, सिस्टर बरीरा आप भी करवा दें, लेकिन आप उर्दू के बगैर करवाएं, सिर्फ अरबी वाला सारा टेबल बोल दे एक दफा जल्दी से। काना कानू, कुंता
कुन्तु कुन्तुम कुन्ना कानत यकूनु यकूनूना तकूनु अकूनु तकूनूना नकूनु तकूनु कुन कूनु ला तकुन ला तकूनु काइनुन कौनुन कौनुन काइनुन डैश कौनुन इस तरह पढ़ा करें, ठीक है। बाकी भी सिस्टर जिन्होंने करवाया ना, जी इसको हम डैश बोल दिया करेंगे, काइन डैश कौनुन। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, ये उसका शॉर्ट टेबल है। बिल्कुल नया पर्सन कोई आए, अच्छा एक दफा मैं बता देती हूँ, या बताने की भी क्या जरूरत है, पूरा टेबल किया ही है ना। पहले 3 आपकी अफाल की चाबियां हैं, अगली 3 आपकी अस्मा की चाबियां हैं। और कोई करवाए इसको, टाइम कम है जी, 1 घंटे में क्लास का टाइम 1 घंटा होता है। 1 घंटा मीन बस 1 घंटा। कोई हैंड रेस करे, कोई खुद ही आ जाए, नया पर्सन। शॉर्ट टेबल करवाना है। 1 2 काना वो था, यकूनु वो होता है, कुन तो उदूहु काइनुन होने वाला, कौनुन होना। ठीक है सिस्टर, आपका नाम क्या है? ये जिन सिस्टर ने अभी करवाया है शॉर्ट टेबल, इनका नाम क्या है सिस्टर? अच्छा एनीवे, अलिशबा। अच्छा अलिशबा है। अलिशबा, आपके नाम के साथ ना अलिशबा नहीं लिखा हुआ आता, 1 2 3 लिखा हुआ आता है। तो आप जब जूम पे लॉग इन करें ना, तो अपना नाम पूरा लिखा करें। तो चलें जी, खुशी हुई है अलिशबा मुझे आपको क्लास में देख के। अल्लाह ताला करे कि हम सारे इसको जल्दी मुकम्मल करें, सारे कोर्स को। शाबाश, वेरी गुड। कमजोर अफाल, ये ग्रामर है सबसे। अच्छा चलिए, आज आपको क्या याद करेंगे, आपको आज तीनों का हिंट देती हूँ। अरबी बनाइए, तुम सब जानते थे। क्या बन सकता है इसकी अरबी? देखिए, तुम सब थे, उसके लिए तुम तो हमने सब ये पढ़ा है होता ना, है कानू। ठीक है, कानू। कुंतुम तकूनूना और ये वाले जो थे, इसके लिए क्या कहा था? तकूनूना तकूनूना। तकूनूना यामलू, नहीं यामलूना कुंतुम तकू तालमून। जरा और सोचे, चीटिंग भी हो सकती है वैसे। शाबा, ये ब्रदर हसनुल बन्ना ने एक वर्ड कुंतुम लिखा। तामलून, कुंतुम हाँ, तामलून। जी इसीलिए जी मैम, ये कुन ठीक तुम है ता मालूना। जी, बिल्कुल ठीक है। देखे, कुन तुम सब थे, ठीक है। कुन तुम, ये था ना, जी काना जी कानू, कुंता कुंतु जी कुन जी तुम सब थे। अब बात है जानने की। तो तामलून। जानते क्या है? तालमूना, ठीक है। ये बन जाएगा कुन तुम तालमूना, दोनों को मिलाएंगे, कुन तुम तालमूना, तुम सब जानते थे। और वही लफ्ज जो है ना, वही जुमला तकरीबन नीचे भी लिखा हुआ है, उर्दू में तर्जुमा कीजिए। कुन तुम तालमून, शुरू में सिर्फ इन लगा हुआ है, चीटिंग जी यहाँ से हो सकती थी, हाँ ठीक है। तो इन का मतलब क्या है? अगर अच्छा कुन तुम तालमूना, तुम अगर जानते थे, अगर तुम जानते थे। तुम सब हल जानते थे। कुंता तामलू सालिहा, हाँ जी इसका जवाब आपने अरबी में देना है। अरबी में देना है, उर्दू में नहीं लिख देना वर्कबुक में, ठीक है। वर्कबुक में अरबी में ही जवाब देना है। हल के साथ आप लगा देंगे नाम, कुंता का जी, जवाब। कुंता कुंता कुंतु तामलू अगर और तुम सालिहा। तामलु जानते का आमलु वेरी गुड, सालिहान। वेरी गुड, ठीक, कुंतु ये आमलू सालिहन। वेरी गुड, ये हो गया आपका। अच्छा जी, ये काना की तरह ही जाका का टेबल है। जाका का मतलब होता है उसने चखा। एक दफा मैं आपको ये सारा पढ़ के बता देती हूँ, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। कहीं पे कोई रुकावट हो तो मुझे बता दीजिएगा। एक बात नोटिस में रखिएगा, इस क्वेश्चन में हमेशा वर्कबुक में भी जब लिखा होता है तो साथ में लिखा होता है, जैसे यहाँ भी लिखा है, काना ही की तरह जाका, उसने चखा का पूरा टेबल लिखिए और फिर उसकी 6 चाबियों पर दायरा लगाइए। 6 चाबियों पर दायरा जरूर लगाना है, तर्जुमा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। सिस्टर राबिया, मैं अभी आपको बताती हूँ आपके सवाल का जवाब। तो जाका का टेबल क्या बनता है? जाका, जाकू, जुकता, कुंता था ना, तो कुंता से जुकता, जुक्ता जुक्ता जुक्तुम, जुकना, जुक्तु जाकत, जुक्तुम फिर यजूकु, यदूकूना, तदूकु,
अदूकु, तदूकुना, नज़ूकु, हिया तज़ूकु, ज़ुक, ज़ूकु, ला तज़ुक, ला तज़ूकु, ज़ाइकुन, इसका मफूल होता है मज़ूकुन, ठीक है, मज़ूकुन जिसे चखा गया, ज़ौकुन मज़ूक चखना। तो ये जी आपका चखना। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा आज का ये लेसन खत्म हुआ। ऐ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अपने सवाल पूछ सकते हैं आप। जज़ाकल्लाह खैर, रहमतुल्लाह। सलामत रहें, अल्लाह सलामत